بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور آٹے کی قلت، جنگ میں خواتین یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین شہری کہتی ہیں کہ سستی اشیاء دستیاب نہیں، انتظامیہ جلد از جلد سٹورز پر اشیاء خورونوش فراہم کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور آٹے کی قلت، جنگ میں خواتین یوٹیلیٹی سٹورز پر باہر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا؟ جی بالکل، جنگ شہر کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا شدید بحران دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صبح سویرے سے خواتین جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر لمبی قطاریں لگا کر گھنٹوں انتظار کرتی ہیں کہ کب آٹا آئے گا اور ان کو جو ہے وہ آٹا اور دیگر اشیاء خورونوش جو سبسیڈائز اشیاء خورونوش ہیں وہ فراہم ہوں گی۔ تاہم شہر بھر کے مختلف یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے وہ ایک ہفتے سے آٹا نہیں دستیاب، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آٹا نہیں مل رہا، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آٹا، ہم دیہڑی دار بندے ہیں، ہم آٹا نہیں ملتا، دیہڑی توڑ کے آئے ہیں، 3-4 دن سے آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ حکومت سے درخواست ہے ہمیں آٹا ملا جانا چاہیے۔ جی بالکل، کہنا ہے کہ دیہڑی دار ہیں، توڑ کر جو ہے وہ خریدنے کے لیے آنا پڑتا ہے، لیکن جب یوٹیلیٹی سٹور پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آٹا نہیں ملتا اور یہی کہہ کر لائیے گا آٹا جو ہے وہ کل ملے گا۔ تاہم شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آٹے کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی وسیم عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور آٹے کی قلت، جنگ میں خواتین یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی کمی کا سامنا ہے۔ تھانوں کو سیپس پروٹوکول پر منتقل کر کے بھی بلڈنگز کی حالت تبدیل نہ ہو سکی۔ تھانوں کی فرسٹ سائٹس کو کروڑوں روپے کے فنڈ سے 5 اسٹار ہوٹل جیسی شکل دے دی گئی۔ تھانوں کی اندرونی اور بیک سائڈ پر بلڈنگز کی خستہ حالی حسب سابق موجود ہے۔ تھانے آنے والے سائلین کو داخل ہوتے ہی 5 اسٹار ہوٹل اور پچھلی سائٹ پر جاتے ہی کھنڈر کا گمان ہونے لگتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے تھانوں کو سیپس پروٹوکول پر منتقل کر کے بھی بلڈنگز کی حالت تبدیل نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے طیب مقبول سے۔ جی طیب، تھانوں کی مکمل عمارتوں کی حالت تبدیل کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل، فیصل آباد کے 44 تھانوں کو کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ کر کے سیپس پروٹوکول پر منتقل کیا گیا اور کروڑوں روپے کے فنڈز کے ساتھ صرف تھانوں کی فرنٹ سائڈ کی تزئین و آرائش کی گئی۔ فرنٹ سائڈ کو تھانوں کی بجائے کسی 5 اسٹار ہوٹل کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، مگر فیصل آباد کے تمام تھانوں کی پچھلی سائڈ ابھی بھی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ صرف فرنٹ سائڈ پر آنے والے شہری حیران رہ جاتے ہیں جب تھانہ کا فرنٹ سائڈ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کسی کام کے سلسلہ میں سائلین تھانہ کے اندر یا پچھلی سائڈ پر جاتے ہیں تو وہ ان کو تھانہ کی خستہ حالی انتہائی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم اس وقت تھانہ سرگودا روڈ کی بیک سائڈ پر موجود ہیں اور میرا کیمرہ مین عثمان تاج اگر آپ کو دکھا سکے کہ اس تھانہ پر 29 لاکھ روپے کے فنڈز خرچ کر کے فرنٹ سائڈ کی تزئین و آرائش کی گئی، گائیڈ کانسٹیبل کھڑا کیا گیا، بایو میٹرک مشین بھی لگائی گئی، دوبارہ سے اس پر وائٹ واش کیا گیا، نیا فرنیچر، نیا آئی ٹی کا سامان لایا گیا، لیکن تھانہ کی پچھلی سائڈز اور سائڈ والے جو دیواریں ہیں ان پر قطعاً توجہ نہیں کی گئی۔ ان پر وائٹ واش کرنا تو دور، اس کی رینوویشن نہیں کی گئی۔ عرصہ دراز قبل اس تھانہ کی یہ دیوار گر چکی تھی، اس دیوار کو معمولی سہارا دیا گیا مگر ابھی تک اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ 29 لاکھ روپے کے تمام فنڈز جو تھانہ سرگودا روڈ کے لیے ملے تھے وہ صرف اور صرف فرنٹ سائڈ کی تزئین و آرائش کے لیے خرچ کر دیے گئے۔ تھانہ آنے والے سائلین صرف چند منٹس کے لیے فرنٹ سائڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ طیب مقبول ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مال مفت دل بے رحم، محکمہ صحت انتظامیہ کی نااہلی، فیصل آباد میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان کھلے آسمان تلے موجود، بیڈ، اسٹریچرز، ویل چیئرز، سائڈ ٹیبل اور گرد و غبار اور بارش کے پانی کی نظر ہو گئیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مال مفت دل بے رحم، محکمہ صحت انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ مزید جانتے ہیں تفصیلات عزادار حسین سے۔ یہ عزادار حسین بتائیے گا کیا حالات ہیں اس وقت سامان سے متعلق، بتائیے گا اور دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ مال مفت دل بے رحم کی مثال جو ہے وہ محکمہ صحت انتظامیہ نے پوری کر دی ہے، اور انتظامیہ کی نااہلی کے سبب لاکھوں روپے مالیت کے اس وقت جو بیڈز ہیں، اسٹریچر شامل ہیں، ویل چیئر شامل ہیں، سائڈ ٹیبل شامل ہیں یا 4 ٹیبل شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الماریاں ہیں، وہ اس وقت کھلے آسمان تلے پڑی ہیں، اور محکمہ صحت انتظامیہ کے پاس مناسب محفوظ مقام نہ ہونے کے سبب محکمہ صحت انتظامیہ جو ہے کھلے آسمان تلے رکھ دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے، تو بارش جو ہے وہ اس وقت ان ویل چیئرز کو، ان جو بیڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریچرز ہیں، انہیں جو ہے وہ بارش نے خراب کر دیا ہے، اور ایسے میں سنگ بھی جو ہے وہ لگتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرد و غبار جو ہے وہ اس وقت بیڈز کے اوپر جم چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش جو ہوئی ہے تو ایسے میں گرد و غبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کا جو پانی ہے وہ تمام ان ویل چیئرز کو، ان اسٹریچرز کو، ان بیڈز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الماریاں انہیں خراب کرا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو دیگر یہاں پہ اس وقت سامان دکھاؤں جس میں ویل چیئرز اور اسٹریچرز اور بیڈ شامل ہے، تمام کا تمام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے انہیں جو ہے وہ محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جا سکا، جس کے سبب اس وقت گرد و غبار اور اس سمیت بارش ہونے کے سبب جو ہے وہ اس وقت جتنا بھی یہاں پہ سامان موجود ہے تمام کا تمام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، بنیادی مرکز صحت یا RSC سینٹر میں منتقل ہونا تھا، تو سامان جو متعلقہ مقام پہ منتقل نہ ہونے کے سبب اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ خراب۔ عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سیاسی عدم استحکام مارکیٹس پر اثر انداز، کاروباری افراد مارکیٹس میں جمود سے پریشان، الیکشن ہو گئے، نہ خام مال کی قیمتیں کم ہوئیں اور نہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی۔ کاروباری افراد کا سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے معاملات جلد طے کرنے کی گزارش کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے سیاسی عدم استحکام مارکیٹس پر اثر انداز، کاروباری افراد مارکیٹس میں جمود سے پریشان، الیکشن ہو گئے، نہ خام مال کی قیمت کم ہوئی اور نہ کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی آئی۔ کاروباری افراد کا سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے معاملات جلد طے کرنے کی گزارش کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات آپ کے پاس، بتائیے گا۔ بالکل الیکشن تو ہو گئے، لیکن مارکیٹس کے اندر جو سیاسی عدم استحکام پاکستان میں جاری، اس کے اثرات شدید جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ منڈے کا رجحان اور خام مال مہنگا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیسر شمس گچھا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ گچھا صاحب، کیا معاملات ہیں اس وقت؟ آپ مارکیٹس کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ چیزیں جو کچھ ڈسٹربنگ کر رہی ہیں مارکیٹس کے اندر اس وقت۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو ہے کہ جس طرح یہ الیکشن ہوئے ہیں، تو جیسا کہ ہمیں تھا کہ الیکشن جو ہے بہت اس میں جو ہے وہ خون ریزی ہوگی یا معاملات خراب ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے الیکشن جو ہے ملک میں امن و امان سے ہو گئے ہیں، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو صورتحال ہے کہ الیکشن میں کسی جماعت کو بھی جو ہے وہ جو ہے اکثریت نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے دوبارہ پھر وہی جو صورتحال سیاسی عدم استحکام والی وہ شروع ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی ہے، پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت کاروبار بہت کم تھوڑا ہو رہا ہے، انویسٹر جو ہے انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ حالات اگر یہ سیاسی عدم استحکام اسی طرح رہا تو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ بہتر نہیں ہوگی، اور ہماری جو پہلے ہی ہماری جو معیشت خراب ہے اور بدتر ہو جائے گی حالات و واقعات مزید جو ہیں ہاتھ سے باہر نکلتے نظر آئیں گے۔ بلال ڈوگر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے گیس کی قیمتوں میں 67% اضافے کو مسترد کر دیا۔ گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم کہتے ہیں کہ گیس کی کامیابی اور قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ قوم سے ناانصافی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گیس کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم خان نے کی۔ رانا سکندر اعظم خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گیس کی اگر بات کی جائے، جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں، اب تو سردیوں کا اختتام پذیر ہے، روز بروز قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، روز بروز گیس کے بل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں،
اور اس کے خلاف جو مجھے لگتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو وہ آواز جو بلند کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں یہ گیس کی قیمتیں جو ہے انہوں نے اس طرح ان لاجیکلی اتنی بڑھا دی ہیں کہ جو اب افورڈیبل نہیں رہی ہیں. اب وہ ڈومیسٹک ہو، وہ آپ کی صنعتی ہو یا کمرشل ہو، تو سب لوگوں کی آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں. اور اتنی زیادہ قیمتیں ہیں کہ جس کو عام بندے کا 15,000 20,000 30,000 بل آ رہا ہے، جس کی آمدن اس 20,000 ہے، اب وہ 20,000 بل کہاں سے پے کرے گا؟ تو انتہائی ظالمانہ یہ ابھی انہوں نے پھر اقدام کیا. اچھا یہ نئی گورنمنٹ اب بن رہی ہے، حکومت بن رہی ہے، اس پہ رہنے دیتے. اب یہ جو کیئر ٹیکر ہیں انہیں کیا ضرورت تھی کہ 2 دن پہلے 67% آپ نے بڑھا دی ہے قیمتیں، اور اس سے لا محالہ نیکسٹ جو بل آئیں گے وہ 20,000 کی بجائے 40,000 آئیں گے. تو آج ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں اور دوسرا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس اضافے کو واپس لیا جائے. اور آپ دیکھیں گیس جو ہے وہ 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے ملتی ہے، 18 گھنٹے گیس نہیں ملتی، اور بل آپ لے رہے ہیں 24 آور کا، اور بہت زیادہ قیمتیں ہیں. اس کو ہمارا مطالبہ ہے پرزور کہ کیئر ٹیکر اسے واپس لیں، نئی گورنمنٹ آئے اور وہ جو پہلے سے اضافے ہیں انہیں بھی واپس کیا جائے. جی بالکل. گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم خان کا کہنا ہے گیس کی اگر بات کی جائے، گیس جو ہے وہ آتی نہیں ہے. اب مشکل جو ہے وہ کچھ ہی گھنٹے جو ہے گیس آتی ہے، لیکن اگر بل کی بات کی جائے اس میں روز بروز جو وہ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو ان کی جو ہے وہ اپیل ہے کہ گیس جو ہے اس کے ناجائز جو ہے وہ بل جس میں اضافہ کیا جا رہا ہے ان کو کم کرنے کا مطالبہ کی جانب سے کیا جائے. خزہ لیاقت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ. ایف بی آر کا سرکاری اور نیم سرکاری محکموں کے اشتراک سے معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار ہے. 145 سرکاری اور نیم سرکاری محکموں اور سرکاری کانٹریکٹرز کو سروسز حاصل کرنے والے تمام محکموں اور افراد کی تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. ایف بی آر کی جانب سے عمل درآمد شروع نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ التوا کا شکار ہے. آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے ایف پی آر کا سرکاری اور نیم سرکاری محکموں کے اشتراک سے معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار. 145 سرکاری اور نیم سرکاری محکموں اور سرکاری کانٹریکٹرز کو سروسز حاصل کرنے والے تمام محکموں اور افراد کی تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سرکاری اور نیم سرکاری محکموں کے اشتراک سے معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ بنایا تھا کہ وہ تمام سرکاری محکمے جو کہ شہریوں کو سروسز فراہم کرتے ہیں، تو وہ سروسز حاصل کرنے والے یا خدمات حاصل کرنے والے تمام افراد یا کنزیومرز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف پی آر کو فراہم کریں گے. اس حوالے سے پاکستان ریلوے نے جتنے بھی سفر کرنے والے یا پھر کارگو کی سروسز حاصل کرنے والے افراد تھے ان کی تفصیلات فراہم کرنا تھی. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے نئی گاڑیاں موٹر سائیکل رجسٹرڈ کروانے اور اپنے نام پہ اونرشپ چینج کروانے والوں کی تفصیلات فراہم کرنا تھی. اسی طرح محکمہ ریونیو نے زمینوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے یا جائیدادوں کے انتقال کے حوالے سے جو تفصیلات تھی وہ ایف بی آر کو فراہم کرنا تھی. اور مجموعی طور پر پاکستان کے جو 145 سرکاری اور نیم سرکاری محکمے ہیں، ان تمام محکموں نے اپنے اپنے محکمے سے سروسز حاصل کرنے والے افراد کی تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کرنا تھی. اور یہ سارا کام ہونا تھا آن لائن انٹیگریشن کے ذریعے کہ ان محکموں کے جو آن لائن کمپیوٹر یا سسٹم تھے وہ ایف بی آر کے مین ڈیٹا بینک کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے تھے، اور پھر ایف بی آر میں آنے والے ڈیٹا کی روشنی میں اس بات کو جانچا جانا تھا کہ آیا کہ وہ لوگ جن کی تفصیلات حاصل کی گئی ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، تو ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اس سے ایک طرف تو ٹیکس نیٹ میں اضافے میں مدد ملنا تھی، تو دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اکانومی کی جو ڈیجیٹلائزیشن تھی کہ ایک سنگل کلک کے ذریعے کسی بھی شہری کی تفصیلات جو تھی وہ حاصل ہو پائیں گی اس کی آمدن کے حوالے سے، اس کے ٹیکسز کے حوالے سے. تو وہ منصوبہ جو ہے وہ 2 مہینے گزرنے کے بعد التوا کا شکار ہو رہا ہے. اس حوالے سے ایف پی آر کی جانب سے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، جس کے بعد ان تمام محکموں نے ایف پی آر کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا تھا. اس پر عمیر عصمت سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر چنیوٹ بار کی ہڑتال، وکلاء نے عدالتی امور کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے، عدالتوں میں پیش نہ ہوئے. بابر منیر سے کیا تفصیلات جانتے ہیں؟ بابر بتائیے گا کس بنا پر وکلاء نے ہڑتال کی، کیا مطالبات ہیں ان کے؟
بالکل جی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن چنوٹ کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی ہے. وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں جو وکلاء ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, پر ریڈ کیے جا رہے ہیں اور انہیں غیر قانونی طور پر ہراساں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, جس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں سابق صدر بار رائے منیر ظفر سنگراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر صاحب, کیوں سٹرائک کی گئی ہے, کیا مطالبہ؟ جی, ایک تو پنجاب بار کونسل کی کال ہے, اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو غیر قانونی گرفتاریاں اور سیاسی طور پہ وکلاء کو پریشان کیا جا رہا ہے اور گرفتار کر کے ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے اور جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے وکلاء کو اس طرح گرفتار کرنا, اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور حکومت وقت اور آئی جی پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام ایسے وکلاء جن کو سیاسی طور پہ صرف ہراساں کرنے کے لیے گرفتار کر ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ لاہور کے حوالے سے ہے کہ وہاں عدالتوں کی تقسیم کا ایک غیر منصفانہ نوٹیفیکیشن کر کے وکلاء اور پبلک کے مسائل میں اضافہ کیا گیا. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے, بصورت دیگر ہم اپنا جو راست اقدام ہے اس کرنے پہ مجبور رہیں گے. بالکل جی, سابق صدر بار کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کیے جائیں. بابا منیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر چینی اور بار کی ہڑتال. وکلاء نے عدالتی امور کا مکمل بوائیکاٹ کیا اور عدالتوں میں پیش نہ ہوئے. یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے حوالے سے. سرکاری اراضی کی لوٹ مار. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فیصل آباد خواب غفلت سے نہ ہوئے بیدار. گرو مور فوڈ اسکیم میں 330 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا انکشاف. 84 کنال کی سرکاری اراضی پر غیر قانونی پیٹرول پمپ قائم کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے سرکاری اراضی کی لوٹ مار. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فیصل آباد خواب غفلت سے نہ ہوئے بیدار. اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عمران اسد سے. عمران, آگاہ کیجیے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فیصل آباد کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد میں گرو مور فوڈ اسکیم کے تحت 330 ایکڑ سے زائد اراضی کی غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ کی گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ 84 کنال سے زائد رقبہ پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپس قائم کیے گئے ہیں. آڈیٹر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آڈٹ پیراز اور آڈٹ سے رپورٹس ہیں وہ اے ڈی سی آر اور ڈپٹی کمشنرز کو ارسال کر دی گئی ہیں. تاحال اے ڈی سی آر ان تمام آڈٹ پیراز کے اعتراضات کے جوابات دینے میں ناکام ہوا ہے. اور بات کریں تو فیصل آباد میں جو گرو مور فوڈ اسکیم کے تحت 330 ایکڑ سے زائد اراضی کی غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ کی گئی تھی, جس کے نہ تو سرکاری خزانہ میں کچھ رقم جمع کروائے گی, نہ ہی ان سرکاری لینڈ کی ریکوری ہو سکی. اور دوسری طرف بات کریں تو 84 کنال سے زائد رقبہ پر آڈٹ رپورٹس کے مطابق غیر قانونی طور پر تاحال پیٹرول پمپس قائم ہیں. اور اسی مت میں سرکاری خزانے میں نہ تو ریکوری جمع ہوئی, نہ ہی ان تمام اراضی کو جو ہے وہ وار گزار کروایا جا سکا. اور آڈیٹر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام تر رپورٹس اے ڈی سی آر کو جاری کی گئی ہیں اور ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ 330 ایکڑ سے زائد گرو مور فوڈ اسکیم کے تحت جو نیلامی ہونی تھی وہ بغیر جو ہے حکومت پنجاب رینٹ دینے کے باعث جو ہے وہ غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ کی گئی ہے. اسی طرح 84 کنال سے زائد جو رقبے پر غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپس قائم ہیں وہ بھی 1 روپیہ بھی جو ہے قومی خزانے میں. سب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. ریلوے کالونی میں 3 سے زائد پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ. فیسکو نے ریلوے کالونی میں نئے میٹرز لگانے پر پابندی عائد کر دی. ریلوے میں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ شدہ پلاٹوں میں میٹر نہیں لگیں گے. فیسکو نے جعلی ڈاکیومنٹس پر میٹر لگانے والے عملے کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اویس علی سے. اویس, کیا تفصیلات آپ کے پاس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ریلوے کالونی میں 300 سے زائد پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ, اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے ریلوے کی غیر منظور شدہ اور غیر قانونی الاٹمنٹ کی اراضی پر جو ہے وہ بجلی کے میٹر لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور اسی حوالے سے عبداللہ پور ڈویژن اور سول لائن ڈویژن کو ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ محکمہ ریلوے کی جو غیر قانونی الاٹمنٹ کے پلاٹ ہیں, جو اراضی ہے, وہاں پر جو ہے وہ بجلی کے میٹر نہ لگائے جائیں اور غیر قانونی ڈاکومنٹس پر بجلی کے میٹر لگائے. اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. ورلڈ بینک کے تعاون سے جنگ میں ترقیاتی کام جاری. ٹھیکیدار حفاظتی اقدامات کرنا ہی بھول گئے. کئی فٹ بلند آہنی شیڈ پر کام کے دوران مزدوروں کے پاس سیفٹی کٹس ہی موجود نہیں. کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے.
آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے ورلڈ بینک کے تعاون سے جنگ میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ اسی بار بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، ورلڈ بینک کے منصوبے ہیں یا کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ کنسلٹنٹ کی آراء کے ساتھ جب منصوبہ دیا جاتا ہے تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لیبرر جو ہے وہ مکمل حفاظتی کٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیکن فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے اس وقت منصوبہ چل رہا ہے شیڈ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ورلڈ بینک کے تعاون سے جنگ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ٹھیکیدار حفاظتی اقدامات کرنا ہی بھول گئے۔ کئی فٹ بلند آہنی شیڈز پر کام کے دوران مزدوروں کے پاس سیفٹی کٹس تک موجود نہیں، کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رمضان مرزا۔ رمضان آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت سرکاری اسکولوں میں لارج اسکیل اسسمنٹ امتحانات شروع۔ سرکاری اسکولوں میں دوسری، تیسری، پانچویں، چھٹی اور ساتویں جماعت کے طلباء سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ لارج اسکیل اسسمنٹ کا مقصد سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو چیک کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت سرکاری اسکولز میں معیار تعلیم جانچنے کے لیے لارج اسکیل اسسمنٹ کے نام سے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ مخصوص کلاسز کا اور مخصوص اسکولز میں یہ امتحان جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا پہلا پیپر ہے۔ 23 فروری تک یہ ٹیسٹ جاری رہے گا، جس میں 5 مختلف پیپر جو ہے بچوں سے لیے جائیں گے۔ اس حوالے سے کیا کیا اور کس نوعیت کے سوالات ہیں، ٹیسٹ ہیں اور کون کون سا مضمون اس میں شامل ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ٹیچر موجود ہیں جو کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ کیا کہتی ہیں میم؟ بچوں کی تعلیمی کارکردگی جاننے کے لیے لارج اسکیل اسسمنٹ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، جبکہ جو اینول ایگزام ہونے جا رہے ہیں وہ بھی مارچ میں ہونا ہے بچوں کے، تو اس میں کون کون سی کلاسز کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور ٹوٹل جو 5 سبجیکٹ ہیں وہ کون کون سے سلیکٹ کیے گئے ہیں؟ جی، یہ لارج اسکیل اسیسمنٹ بیسیکلی تعلیم کا معیار کو جانچنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ 2، 3، 5، 6 اور 7 کلاسز کا لیا جا رہا ہے، اور اس میں ٹوٹل 5 سبجیکٹس ہیں۔ انگلش کا آج پیپر ہے، اس کے بعد اردو ہے، میتھس ہے، سائنس ہے، اور اس کے بعد بچوں کو یہ ایک جنرل نالج کی کوسچنیئر بھی لیا جائے گا جو کہ لاسٹ ڈے 5 پر ہوگا۔ اور بیسیکلی یہ ایک قسم کا ریسرچ انالیسز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی لٹریسی ریٹ کو جانچا جائے، اور یہ LSA جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو انالیسز کیا جاتا ہے، اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ ہمارا کس طرف جا رہا ہے، اور اس کی بیسس پہ پھر پالیسیز جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہیں۔ جی بالکل، یقینی طور پر پالیسی میٹر کے حوالے سے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں بچوں کے اردو، انگریزی۔ جہانگیر اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔